أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ کہ نہیں تقسطو تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فانکحوا پس تم نکاح کرو، ما طاب جو تم پسند کرو، لکم تمہارے لیے یا اپنے لیے، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار. فإن خفتم پس اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ تو پھر ایک، او یا ما ملکت جو کہ تم مالک ہو، ایمانکم باندیوں کے، ذالکا یہ، ادنا اللہ تعولو چھوٹی بات ہے کہ تم ایک طرف جھک جاؤ، وآتوا النساء اور تم دے دیا کرو عورتوں کو، صادقاتہن نحلتاً ان کے مہر خوشی سے، فإن طبن لکم پس اگر وہ پسند کریں یا خوش ہوں، لکم تمہارے لیے، عن شیئن کچھ حصے کے بارے میں، منہ اس میں سے، نفساً خود بخود اپنے آپ، فکلوہ پس کھاؤ تم اسے، ہنیئا مریئا خوشی سے، خوشگواری سے. ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کی ہے. کل جو آیات پڑھی ہیں اس میں بھی ہم نے اسی سے ملتا جلتا مضمون پڑھا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، اور جس نے تمہیں ایک ہی جان سے بہت سارے مرد اور عورتیں بنایا ہے، پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یتیموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور ان کے مالوں کو مکس کر کے نہ کھاؤ، بلکہ ان کے مال کو علیحدہ رکھو اور ان کو دے دیا کرو، اور اکٹھے اپنے پاس مت رکھو. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فی الیتامى یتیموں کے بارے میں. اب یتیموں سے مراد یہاں پر جو ہے وہ یتیم عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں. کہ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ عربوں میں بہت زیادہ جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور وہاں پر مطلب بچے بہت زیادہ یتیم ہوتے تھے، مرد زیادہ مر جاتے تھے جنگوں کے اندر. یہ زمانہ جاہلیت کی بات بھی ہے، اور اسلام کے آ جانے کے بعد بھی بہت زیادہ جنگیں ہوتی رہی ہیں. اس زمانہ جاہلیت میں ان کی ذاتی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے کو مار دیتے تھے، بلا وجہ بھی مار دیتے تھے، اور کبھی کبھی کسی نہ کسی وجہ سے مار دیتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ یہاں تک کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی لڑائی اس طرح بھی ہوتی تھی کہ اگر کسی عام بندے نے کسی سردار کے گھوڑے سے پہلے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا تو اس بات سے لڑائی ہو جاتی تھی، اور وہ سردار اس بندے کو قتل کروا دیتا تھا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی لڑائی ہو جاتی تھی. اور کبھی کبھی بہت بڑی بڑی باتیں بھی ہوتی تھی، کاروباری معاملات ہوتے تھے، کئی دفعہ لوٹنے والے لوٹ لیتے تھے اور کئی لوگ مار جاتے تھے. اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں. تو اس
اس حوالے سے یہ سوچا جاتا تھا، یتیموں کے بارے میں عام طور پہ عرب جو ہے وہ انصاف پسند تھے، انصاف کرتے تھے کہ یتیموں کا مال اتنی آسانی سے کھاتے نہیں تھے، بلکہ یتیموں کے مال کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، لیکن عورتوں کے حوالے سے وہ اتنے محتاط نہیں تھے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی یتیموں کے مال کے بارے میں محتاط تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ جو یتیموں کا مال ہے اس کو بڑے دھیان سے استعمال کرنا اور یتیموں کے حساب سے اس کو رکھنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا، اس حوالے سے وہ بڑے محتاط تھے اور عام طور پہ وہ انصاف کرتے تھے۔ اور بہت سارے کچھ ایسے لوگ بھی تھے درمیان میں جو کبھی انصاف کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال زیادہ لوگ جو تھے وہ انصاف پسند تھے، لیکن عورتوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں وہ اس طرح نہیں تھے جتنا عام یتیموں کے بارے میں تھے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ ایک لڑکی ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، اس کا چچا تایا بھی فوت ہو گیا، اب کون اس کی کفالت کرے گا؟ بہت دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ غیر رشتہ دار جو ہے وہ بھی ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوتا تھا بعض اوقات وہ لڑکیوں کو کہتے تھے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ غیر محرم ہوتی تھی لڑکیاں، تو انہوں نے کفالت کی ہوتی تھی، بڑی ہو جاتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لڑکیاں مطلب مان جاتی تھی خود بخود ہی۔ تو اس طرح کر کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان لڑکیوں سے بھی نکاح کرتے تھے۔ بہت دفعہ اس طرح ہوتا تھا، مثال کے طور پہ چچا تایا ہے، اس نے پرورش کی ہے، تو وہ خود کہتا ہے کہ ہماری ہی ہے اور ہم اپنے گھر میں اپنے بیٹے سے یا کسی سے اس کا رشتہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح نکاح کر لیا کرتے تھے ان لڑکیوں سے۔ اس بارے میں اس آیت کا پہلا حصہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم کے ساتھ یعنی ترازو میں برابری نہیں کر سکو گے، تم انصاف نہیں کر سکو گے، فِي الْيَتَامَىٰ، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں ہے یہ والا یتامہ، ویسے یتیم لڑکوں کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس کا معنوی لحاظ سے یہ لڑکیوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ نکاح کے بارے میں ہے کہ لڑکیوں سے اگر تم نکاح کرو اور تمہیں لگے کہ ان کا حق مہر یا ان کے حقوق ادا کرنے میں تم سستی کرو گے، ایسے ہوتا تھا نا کہ ایک عام عورت ہے اور ایک یتیم لڑکی ہے، تو دونوں میں فرق سمجھا جاتا تھا، یعنی یتیم لڑکی کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا عام عورت سے۔ تو پھر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو گھٹیا مت سمجھو۔ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو کیا یہی قیمت لگاتا، یا اس کا بڑا بھائی زندہ ہوتا تو وہ کیا اسی طرح کرتا جیسے تم ابھی سوچ رہے ہو؟ تو اس لیے تم ان لڑکیوں کے بارے میں اس طرح مت سوچا کرو، بلکہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا خوف ہو تو پھر ان سے نکاح نہ کرو۔ اگر ایسا خوف ہو کہ تم ان کے بارے میں، یوں سمجھیے کہ اگر عام عورت ہوتی، وہاں پر 1 لاکھ روپے مہر دینا تھا، تو یہ گھر کے اندر پالی لڑکی ہے، اس نے کیا کرنے ہیں پیسے، تو چلیں اس کو ہم 20,000 دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 20,000 کافی ہے، اس نے پیسے کیا کرنے، اس طرح سوچتے ہیں۔ تو یہ ناانصافی ہے کہ یوں سوچئے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو کیا واقعہ ہی وہ 20,000 پہ خوش ہوتا؟ یا یوں سوچئے کہ ایک ہوتا ہے مہر مثلی، مہر مثل کہتے ہیں ایسا مہر کہ اس کے برابر کی خواتین کا مہر کتنا ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاندان ہے، اس کی لڑکیاں اتنی پڑھی لکھی، اتنی خوبصورت ہوں، تو ان کا مہر مثال کے طور پہ 5 لاکھ ہوتا ہے، تو اس لڑکی کا بھی 5 لاکھ ہونا چاہیے جو یتیم ہے۔ تو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم اس بارے میں انصاف سے کام نہیں لوگے، یا تمہیں اس طرح کا خدشہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا یا کچھ ایسا ہے، تو پھر ایسی لڑکی سے نکاح مت کرو۔ پھر فرمایا کہ پھر کسی اور عورتوں سے نکاح کرو، وہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پھر تم نکاح کرو ایسی عورتوں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، 2 وثلاثہ، اور 3 ورباع، اور 4 یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سے شروع کی ہے اور 4 پہ ختم کی ہے۔ اس جو یہ 2 یا 3 یا 4 کا جو لفظ ہے، اس کے بہت سارے مترجم جو ہیں انہوں نے بہت سارے مختلف ترجمے کیے ہیں، ترجمہ کرنے والوں نے، مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے ان کے ترجمے کیے ہیں، اور عام ترجمہ جو ہے حدیث کے مطابق وہ یہ ہے کہ 2 کے ساتھ کر سکتے ہو، یا 3 کے ساتھ کر سکتے ہو، یا 4 کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اس کو یوں اردو یا پنجابی میں مثال یوں لے سکتے ہیں کہ اگر 2 بندے کوئی چیز لینے کے لیے کسی کے پاس آئیں، تو
وہ چیز ایک ہی تھی، اور وہ بندہ آگے سے جو دینے والا وہ کہتا ہے کہ یار یہاں سے دو دو لے لو. دو دو کا مطلب کیا ہے کہ چار چار لینی ہے؟ نہیں، دو ایک بندہ، دو ایک بندہ ایسے ہے. مطلب دو سے نکاح کر سکتے ہو، مطلب ہر بندہ دو سے نکاح کر سکتا ہے، یا پھر ہر بندہ تین سے نکاح کر سکتا ہے، یا ہر بندہ چار سے نکاح کر سکتا ہے. تو اس طرح ہے اس کا معنی. اور اس کا کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد 8 ہے، اور کچھ نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ اہل تشیع جو ہیں شیعہ حضرات، اور جن کو احمدی یا پھر قادیانی کہتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے 18 مراد ہے، کہ دو سے مراد جو ہے 4، اور تین سے مراد 6، اور پھر 4 سے 8، 4 اور 6 10، اور یہ 8 مطلب 18. تو اس طرح کر کے وہ ترجمہ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اور حدیث کے اندر بھی اس چیز کو بڑی سختی سے منع فرمایا گیا ہے. کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے 7-8 عورتوں سے نکاح کیے ہوئے تھے، یا 10 عورتوں سے نکاح کیے ہوئے تھے. جب یہ آیت آئی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ باقی عورتوں کو طلاق دے دو، صرف 4 تک رکھنے کی اجازت ہے، یعنی 4 سے زیادہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنے کی اجازت. تو صحابہ اکرام میں سے جو اسلام لے آتا تھا پہلے، یعنی کہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، جب اسلام قبول کرتے تھے تو پھر وہ باقی عورتوں کو طلاق دے دیا کرتے تھے اور 4 بیویاں رکھتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے بزرگان دین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، یہ سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ایک عورت نہیں رکھتے تھے، وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا کرتے تھے. عورتیں اور مرد یعنی لڑکے اور لڑکیاں برابر پیدا ہوتی ہیں، تقریباً برابر، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. پورے معاشرے میں لڑکیاں اور لڑکے برابر پیدا ہوا کرتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی نسبت مرتی کم ہیں. یعنی کہ عورتیں مردوں کی نسبت ہوتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں. ہر معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. عورتوں کے اندر قوت مدافعت مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے عورتیں ہمیشہ ہر معاشرے میں زیادہ ہوا کرتی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے مردوں کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے اس طرح بنایا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے. اور پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی کہ 2 کے ساتھ نکاح کر لو، یا 3 کے ساتھ کر لو، یا 4 کے ساتھ. اور اگلی شک یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تو پھر ایک کے ساتھ ہی رہو. یعنی ایک سے زیادہ کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرو اگر نا انصافی کا تمہیں ڈر ہے. اگر انصاف کرنے کا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم انصاف کر سکو گے. انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عورت شہر کے رہنے والی ہے، ایک گاؤں سے رہنے والی ہے، دونوں کو ایک ہی ماحول میں رکھنا ہے، یا ایک امیر خاندان سے آئی ہے، ایک غریب خاندان سے آئی ہے، دونوں کو ایک ماحول میں رکھنا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. ایک امریکہ کی ہے، ایک پاکستان کی ہے، یا پنجاب کی ہے، ان دونوں کو ایک ماحول کے اندر رکھنا، یا ایک جیسا کھانا دینا ہے، یہ نہیں ہے. اس کے حساب سے کہ کس طرح یہ پیچھے زندگی گزار کے آئی ہے، اس حساب سے اس کے ساتھ رہنا، اس کو رہائش اس طرح کی دینا، اس طرح کا اس کو کھانا پینا دینا، اس طرح کا اس کو لباس دینا. اگر وہ پہلے ملازموں سے کام کروایا کرتی تھی تو اب بھی اس کو ملازم لگا کے دینا. اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ گاؤں سے آئی ہے، وہ خود ہی ہمیشہ کام کیا کرتی تھی، تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو شروع سے لے کے ہمیشہ وہ اس کے ملازموں نے کام کیے ہیں، تو پھر اس کو ملازم لگا کے دینا یہ ہماری ذمہ داری، یہ انصاف ہے. تو فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک کے ساتھ ہی رہو. اگر ایک سے بھی انصاف سے آپ پیش نہیں آ سکتے، ایک سے بھی انصاف سے پیش نہیں آ سکتے، تو پھر اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر وہ باندیاں ہیں. وہ ہوتی تھی اب باندیاں نہیں ہوتی ہیں. ہمارے ان معاشروں میں باندیاں نہیں ہوتی ہیں. وہ کفار کی عورتیں ہوا کرتی تھی جو جنگوں کے اندر آ جایا کرتی تھی. تو ان عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے. تو آگے ان کے بارے میں کافی سارے احکامات آ رہے ہیں اسی صورت کے اندر. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعدلوا فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان 2 یا 3 یا 4 کے اندر انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک عورت کے ساتھ، اگر ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکو گے،
اگر تمہیں ڈر ہو تو پھر باندیاں ہیں، باندیاں آج کل ہوتی نہیں ہیں، آج کل آزاد عورتیں ہی ہوتی ہیں، تو انہی سے ہی ہم نے نکاح کرنے ہیں۔ ذالک ادنا، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ عام بات ہے، اللہ تعولو کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ، ایک طرف جھک جانا یعنی نا انصافی کرنا، تو یہ ایک عام بات ہے، چھوٹی بات ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ، تو وہ کیا ہے، باندیوں کے ساتھ رہو۔ وآتوا النساء، اور دے دیا کرو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، ان کے حق مہر۔ اب عورتوں کے ان کے حق مہر جو ہیں وہ دے دیا کرو نحلتاً، خوشی سے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ عورتوں کا حق مہر 10 لاکھ باندھ دیا جاتا ہے، یا کئی لوگ اس سے بھی زیادہ 50 لاکھ تک باندھ دیتے ہیں کہ جی ہم اتنا دیں گے۔ وہاں پر 500 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں اعلان ہو جاتا ہے جی 10 لاکھ مہر ہیں، یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے دیتا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ساری زندگی اس بندے کے اوپر قرضہ رہتی ہے، اور مرنے کے بعد اس چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کا حق مہر پورا ادا نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر باندھ دیا، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں 10 لاکھ حق مہر دوں گا، یا باپ نے کہہ دیا کہ میں 10 لاکھ مہر دوں گا، وہ اس موقع پہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھئی 10 لاکھ ہمارے پاس ہے کیا، یعنی ہم کیا 10 لاکھ پے کر سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں، ایسا سوچتے ہی نہیں ہے، تو بعد میں پھر وہ دیا نہیں جاتا۔ اور اگر اس عورت نے، اس خاتون نے اس کا مطالبہ کر دیا تو اس کے لیے دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، تو اس کو وہاں رہنے نہیں دیا جاتا۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات کہ آپ مہر اتنا ہی طے کرو جتنا کہ آپ دے سکتے ہو۔ اصل میں یہ بات آپ کے اوپر نہیں ہوتی ہے، عام طور پہ بات عورت کے حساب سے ہوتی ہے۔ مہر جو ہے وہ عورت کے حساب سے طے کیا جانا چاہیے کہ عورت اگر جس خاندان سے آئی ہے اس کا مہر مثل کتنا ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کا مہر مثل ہوا کرتا ہے کہ 20,000 ہے یا 30,000 ہے تو آپ اس حساب سے ہی طے کریں، یا 50,000 ہے اس حساب سے طے کریں۔ اگر اس کا 5-10 لاکھ ہوا کرتا ہے تو پھر آپ کو 10 لاکھ ہی دینے چاہیے، لیکن اگر 10 لاکھ ہوا کرتا ہے اس خاندان میں تو آپ 8 لاکھ دے دو، اتنا دے دو۔ یہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہی، لیکن وہ رضامندی سے طے ہوتا ہے، طے کر کے اس کے بعد پھر جتنا طے ہو گیا وہ آپ کو دینا ہی ہوگا۔ اگر نہیں دیں گے تو وہ بہت بڑا وبال ہے انسان کے لیے۔ اور نکاح تو ہو گیا ہوتا ہے، لیکن مہر ادا کرنے سے مثلا جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی مال کی زکوٰۃ، یا یوں سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے کمایا اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ کیا ہے وہ زکوٰۃ؟ کیا ہے؟ مال کو پاک کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہ مہر جو ہے نا یہ عورت کو پاک کرنے کے لیے ہے، تو مہر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جب تک ادا نہیں کرو گے اس وقت تک یہ انسان کے اوپر قرضہ رہے گا۔ تو اس حساب سے آپ طے کریں کہ جتنا آپ دے سکتے ہیں اور عورت کا کتنا بنتا ہے اس حساب سے طے کرنا چاہیے۔ تو ہاں یہ ہے وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، تو تم اپنے جو عورتیں ہیں ان کے مہر جو ہیں وہ خوشی سے دیا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ دے، یہ یہاں پر حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ لوگ ادا کر دیتے ہیں، شوہر نے ادا کر دیا مہر، وہ والد کو دے دیا یا بھائی کو دے دیا، وہ بھائی صاحب نے خود ہی استعمال کر لیا۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں چیز پائی جاتی ہے، پٹھانوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ لڑکی کو ایک طرح سے بیچ دیا جاتا ہے، اور اس کا جتنا پیسہ آتا ہے وہ یہاں پر والد یا بھائی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے ان کے لیے استعمال کرنا۔ تو جو اس لڑکی کے لیے طے کیا گیا ہے، جتنا پیسہ طے کیا گیا ہے وہ اس لڑکی کو ہی دینا ضروری ہے۔ اگر اس لڑکی کو نہیں دیا جائے گا، جو بندہ اس کو استعمال کرے گا اس کے لیے حرام ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا شوہر کا والد ہو، والدین ہو، یا پھر لڑکی کے والدین ہوں، وہ دونوں طریقوں سے ہی حرام ہے، دونوں گھروں کے لیے یہ حرام ہے۔ لڑکی کا حق ہوتا ہے اور یہ لڑکی کے استعمال میں آنا ضروری ہے۔ اور ہاں ہمارے معاشرے میں مہر کے اندر سونا باندھ دیا جاتا ہے، لو جی اتنا سونا ہے، یہ مثال کے طور پہ 5 تولے ہے جی، 10 تولے ہے، یہ سونا مہر ہے۔ تو وہ پھر بعد میں شوہر جو ہے عام طور پہ بیچ بوچ کے کھا بھی جاتے ہیں، اپنی جائیداد بنا لیتے ہیں، کچھ
اگر آپ اس سونے کی جائیداد بنا رہے ہیں، اس سونے کی جائیداد بنانے کے بعد اس لڑکی کے نام لگاؤ، اس لڑکی کے نام لگاؤ، اپنے نام مت لگاؤ۔ اگر آپ اپنے نام لگاؤ گے وہ آپ کے لیے حرام اور ساری زندگی حرام رہے گا۔ تو اس طرح بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ یہ دونوں فریق کے لیے ہے، فریق اول یعنی اس لڑکی کے گھر والے، اور فریق دوم جو شوہر کے گھر والے ہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ خوش ہو جائے تمہارے لیے، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، کہ اس میں سے کسی چیز کے بارے میں، نفساً خود بخود، یعنی اس کو مجبور نہ کیا جائے، وہ لڑکی خود خوش ہو جائے اور وہ کہے کہ آپ نے میرا مہر جو ہے 10 لاکھ باندھا ہے، چلیں مجھے 10 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 8 لاکھ کی ضرورت ہے، یا مجھے 2 لاکھ کی ضرورت ہے۔ یوں وہ خود لڑکی کہہ دیتی ہے کہ مجھے جناب آپ نے 10 لاکھ کہا تھا، میں نے 10 لاکھ کیا کرنے، مجھے 2 لاکھ دے دیں، میں اپنی فلاں ضرورت پوری کرنی ہے، تو میں نے باقی پیسے آپ کو معاف کیے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خود بخود اس میں سے کسی چیز کے بارے میں آپ کے لیے خوش ہو جائیں، فَكُلُوهُ، پس اس کو کھاؤ، ہنیئاً مریئاً۔ یہ دونوں ہنیئاً اور مریئاً، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ خوشی کے معنی میں آتے ہیں، خوشگواری میں، خوشی کے بارے میں آتے ہیں۔ تو وہ تمہارے لیے بہت پاک ہے، بہت پاک ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہو، اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ لڑکی نے خود ہی سوچ لیا، آپ نے اسے مجبور نہیں کیا۔ اگر آپ نے مجبور کر کے، یاد رکھیے کسی کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کی اجازت یا اس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے۔ کسی کی کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، چھوٹی کسی کا 1 روپیہ ہو، 1 روپیہ، اس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا، اب خوشی کا پتہ کیسے چلے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ 10 آدمیوں میں آپ نے کہا یار 1 روپیہ دے دو، وہ دینے کو خوشی نہیں ہے، لیکن وہ مجبوراً دے دے گا۔ 10 آدمیوں میں ایک بندہ 1 روپیہ دے دے گا، لیکن وہ دل سے اگر خوش نہیں ہے تو 1 روپیہ آپ کے لیے حرام ہے۔ کسی کا جوتا استعمال کیا، اس کی خوشی کے بغیر کیا، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ کسی کی کوئی بھی چیز، میں چھوٹی سے چھوٹی کا لفظ اسی لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس کی خوشی شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کو کوئی چیز بغیر خوشی کے استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کی چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے تو ثواب کا کام ہے۔ جس کی چیز استعمال ہوئی ہے اس کو ثواب ملے گا، لیکن آپ کو گناہ ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کسی کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے، تو چاہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، اس میں بھی ہمیں، تو اسی لیے یہاں پر بھی اگر وہ لڑکی خود بخود، اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو، اگر آپ نے مجبور کیا تو پھر وہ آپ کے لیے حرام ہی رہے گا۔ اس نے اگر کہہ دیا کہ چل ٹھیک ہے جی لے لیں، اس نے کہہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے حلال ہو گیا ہے، وہ حرام ہی رہے گا۔ آپ نے اس کو مجبور کیا، اس لیے اس نے اس گھر میں رہنا ہے، تو وہ مجبوراً کہہ دے گی آپ کو کہ جناب آپ استعمال کر لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہو گیا ہے۔ وہ خوش ہو، خوشی سے وہ خود کہہ دے تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر وہ خود بخود خوش ہو، اپنے آپ سے دل سے وہ کہہ دے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں، تو پھر وہ آپ کے لیے مکمل طور پر حلال ہے، اور آپ اس کو خوشی سے خوشگواری سے کھا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن۔